بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ویورز، اس وقت آپ میرا یوٹیوب چینل اور کلچر دیکھ رہے ہیں، اور الحمدللہ میں ہمیشہ کی طرح امید کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ میرے دیکھنے والے جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، اور اللہ پاک کی رحمتیں ان پر ہمیشہ برستی رہیں۔ تو ویورز، آج میں چاہ رہا تھا کہ میں آپ کو اپنے گاؤں کا ماحول دکھاؤں۔ تو جس جگہ پہ میں کھڑا ہوں یہ ایک قسم کی کالونی ہے جہاں پہ پلاٹ سیل کیے جاتے ہیں۔ تو کچھ لوگوں نے پلاٹ لے بھی لیے ہیں، لیکن بچے یہاں کھیل رہے ہیں، ابھی تک کنسٹرکشن کا کوئی کام نہیں ہوا۔ تو یہ بچے کھیلتے ہوئے بھی آپ کو دکھاتا ہوں، اور اپنے گاؤں کا ماحول جو بالکل ہے اپنا گاؤں بھی دکھاتا ہوں۔ تو ویورز، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ میرے گاؤں کے جو بچے ہیں یہ گراؤنڈ میں کھیل رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو نیک بنائے۔ یہی زندگی ہے انسان کے، کھیلنے کی، کودنے کی۔ تو ماشاءاللہ یہ بہت اچھی زندگی ہے، کیونکہ آگے آنے والی جو زندگی ہے وہ صرف ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ یہ ایک ایسی لائف ہے جس میں انسان کو کسی ذمہ داری کا احساس نہیں ہوتا، کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا، گرمی سردی کا پتہ نہیں ہوتا، کمانے کا پتہ نہیں ہوتا، پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں۔ تو یہ لائف بہت اچھی لائف ہے، یعنی کہ آزادی والی لائف یہی ہوتی ہے۔ تو ویورز، یہ تھی کالونی جہاں پہ بچے کھیل رہے ہیں، اور ساتھ ہی میرا گاؤں ہے۔ میں آپ کو اپنے گاؤں کے بارے میں بھی بتاتا ہوں۔ تو اس وقت جو میرا گاؤں ہے وہ تقریباً 99% جو ہے وہ پکے مکانات پر مشتمل ہے۔ اس سے پہلے جو میرا گاؤں تھا وہ تقریباً یوں سمجھیں کہ 95% جو تھا وہ کچے مکانات پر مشتمل تھا۔ تو اگر کوئی ہوگا تو 1% ہوگا کوئی کچا مکان تو ہوگا، ادروائز سارے ہی پکے مکان ہیں۔ تو ویورز، اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا جاؤں پکے مکان کی خصوصیات اور کچے مکان کی خصوصیات۔ جو پکے مکان ہوتے ہیں تو ان میں یہ ہے کہ ان میں یعنی کہ اب دیکھیں سردیوں کا موسم ہے جس طرح سے، تو ہیٹر نہ لگایا جائے تو ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، اور اگر گرمیوں کا موسم ہو اے سی یا اس میں پنکھے وغیرہ نہ لگائے جائیں تو گرم ہوتے ہیں۔ لیکن کچے مکان کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ گرمیوں میں وہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اور سردیوں میں جو ہے وہ گرم ہو جاتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کیسی اس میں ایک ایسی چیز کوالٹی رکھی ہے، سردیوں میں گرم اور گرمیوں میں ٹھنڈے۔ تو یہ ہے کچے مکانوں کی خصوصیات۔ تو ماشاءاللہ الحمدللہ آج میرا گاؤں، اس سے پہلے میرے گاؤں کی آبادی آج سے تقریباً 10-12 سال پہلے جو میرے گاؤں کی آبادی تھی وہ تھی تقریباً 5045 تھی۔ آج میرے گاؤں کی جو آبادی ہے وہ تقریباً 8000 کے لگ بھگ ہے، تقریباً 8000 ہی ہوگی۔ تو ماشاءاللہ میرے گاؤں کی آبادی کے ساتھ ساتھ اور میرے گاؤں میں جو ایجوکیشن کی ریشو ہے وہ بھی ڈے بائی ڈے بڑھتی جا رہی ہے، اور الحمدللہ میرے گاؤں کے بہت سارے ایسے کوالیفائڈ لوگ جو ہیں اچھی پوسٹوں پہ ہیں۔ تو میں یہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایجوکیشن جو ہے یہ بہت ہی اچھی چیز ہے، اور میرے گاؤں میں یہ عام ہے۔ آج کل اس سے پہلے تقریباً اگر 10-15 سال پہلے، 20 سال پہلے چلے جائیں تو اس وقت جو ایجوکیشن کی جو ریشو تھی وہ بہت کم تھی، اور اس وقت پاورٹی بھی بہت زیادہ تھی۔ لوگوں نے جو پاورٹی کی ریشو گزاری وہ بہت زیادہ گزاری۔ آج کل الحمدللہ ہر بندے کے پاس روزگار ہے اور کچھ نہ کچھ وہ کرتا ہے۔ اگر ایجوکیشن نہیں ہے تو وہ ٹیکنیکل بن چکا ہے، اگر ٹیکنیکل نہیں ہے تو کچھ نہ کچھ وہ کوئی کام کرتا ہے کسی فیکٹری میں، کسی جگہ پہ۔ تو ماشاءاللہ سارے ہی لوگ بیزی ہیں۔ تو یہ جو بچے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یہ مدرسوں کے بچے ہیں، سکولز کے بچے ہیں، کیونکہ فرسٹ ٹائم یہ سکول جاتے ہیں، اور یہی ٹائم جو ہوتا ہے عصر کے بعد کا، عصر سے مغرب تک یہ کھیلتے ہیں، اور کھیلنے کے بعد پھر جو ہی مغرب کی نماز اذان ہوگی تو یہ سارے بچے بھاگ کے ہی جائیں گے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، اور نماز پڑھنے کے بعد کہ ان کے یعنی کہ قرآن پاک پڑھتے ہیں، پھر عشاء کو چھٹی ہوتی ہے۔ ایسے ہی ہے نا بیٹا؟ ادھر آنا ذرا، آ جاؤ بیٹا، آ جاؤ ادھر، آ جاؤ کوئی بات نہیں، آ جاؤ۔ اچھا ہاں بیٹا، مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو آپ اس وقت کھیل رہے ہو، جیسے اذان ہوگی آپ مسجد میں جائیں گے؟ اچھا، مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد پھر قرآن پاک پڑھیں گے؟
قرآن پاک پڑھنا عشاء تک پڑھیں گے، عشاء کو پھر چھٹی ہوگی، ایسے ہے نا؟ تو ماشاءاللہ یہ بہت اچھی بات ہے، آپ محنت کرتے رہیں۔ سکول بھی پڑھتے ہیں؟ اچھا سکول نہیں پڑھتے، صرف مدرسے میں پڑھتے ہیں۔ تو آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ حافظ قرآن بننا چاہتے ہیں، قاری بننا چاہتے ہیں، عالم بننا چاہتے ہیں، کیا بننا چاہتے ہیں؟ آپ اپنی خواہش بتا دیں آج۔ ہیں عالم بننا چاہتے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوشی ہو رہی ہے بیٹا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ جو آپ نے اپنے الفاظ، اپنے منہ سے یہ جو الفاظ نکالا ہے، میرے دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس الفاظ کو قبول کر لے، کیونکہ آپ نے سچے دل سے کہا ہے۔ میرا دل مان رہا ہے آپ بنیں گے ہی عالم۔ تو انشاءاللہ تو سب سے پہلے آپ نے بننا ہے انسان۔ کیا بننا ہے؟ انسان۔ کیا انسان کا مطلب یہ ہوتا ہے دوسرے کے درد کو محسوس کرنا۔ کیا؟ دوسرے کے درد کو محسوس کرنا، اور اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی پیاسا ہے تو اس کو پانی پلاؤ، اگر کوئی بھوکا ہے کھانا کھلاؤ۔ آپ کے ساتھ جو بچے پڑھتے ہیں، کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے، تو آپ کے پاس اگر پیسے ہیں تو آپ ان کو بلا کے ساتھ اکٹھے کھاؤ، ٹھیک ہے نا؟ کھانا آپ کے پاس ہے، ایک بندے کے پاس کھانا نہیں ہوتا، ایک بچے کے پاس کھانا نہیں ہوتا، آپ ان کو بھی ساتھ بٹھا کے کھاؤ، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیز کریں گے تو بڑی مہربانی بیٹا، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ یہ جو بچے کھڑے ہیں، اور یہ ایسے بچے ہیں، یہ بھی کام کرنے والے بچے ہیں۔ یہ جو فرسٹ ویسٹ کوٹ میں کھڑے ہیں، یہ ایک ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں، ایک نجی ہاسپٹل ہے، اس میں کام کرتے ہیں۔ تو جو پیچھے کھڑے ہیں ان کا اپنا بزنس ہے، اور جو سائیڈ میں کھڑے ہیں یہ بھی ماشاءاللہ ٹیکنیکل ہیں۔ تو الحمدللہ کام کرتے ہیں، کام کرنے والے بچے ہیں۔ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ اب کوئی ایسا بچہ نہیں ہے جو فری ہو، سارے ہی کام کرنے والے بچے ہیں۔ تو یہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو اب بچوں کو تھوڑا سا جو تہذیب ہے یہ بھی بہت زیادہ ماشاءاللہ آ گئی ہے، ایٹیکیٹس آ گئے ہیں، یعنی کہ بڑوں سے کس طرح سے بات کرنی ہوتی ہے، چھوٹوں سے کس طرح سے بات کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے، اگر آپ کسی کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، تو آپ اپنے پیرنٹس کی جو تربیت ہے اس کو شو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے چھوٹے بھائی ہیں، میں ان کا شکر گزار ہوں، انہوں نے بھی مجھے ٹائم دیا ہے۔ تو آپ کچھ میرے چینل کے حوالے سے یا اپنے گاؤں کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ الحمدللہ ہمارا گاؤں بہت ہی اچھا ہے، بہت ہی پیارا ہے۔ یہاں کے لوگ اتنے اچھے ہیں ہم بتا بھی نہیں سکتے۔ الحمدللہ یہ دوست ہے، میرے دوست نہیں بلکہ بھائی ہے، بھائیوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ اچھا میں آپ سے یہ ایک چیز پوچھتا ہوں، اگر بھائی اور دوست کو کمپیئر کیا جائے، ان کا موازنہ کیا جائے، تو آپ کس چیز کو کتنے مارکس 100 میں سے کتنے مارکس دیں گے؟ بھائی کا رشتہ سیپریٹ ہوتا ہے اور دوست کا جو رشتہ ہے وہ سیپریٹ ہوتا ہے۔ آپ بھائی کو 100 میں سے، آپ کے پاس 100 مارکس ہیں، یہ ایک کویشچن ہے میرے پاس آپ کے لیے، تو آپ 100 میں سے کتنے نمبر بھائی کو دیں گے اور کتنے نمبر آپ اپنے دوست کو دیں گے؟ یہ آپ کا ٹرائل ہے، ایک آزمائشی سوال ہے۔ دیکھیں بھائی کی جگہ بھی کوئی نہیں لے سکتا، لیکن دوست ہوتا ہے۔ اچھا، دوست کبھی دشمن نہیں بن سکتا، دوست کی جگہ کوئی نہیں لے۔ جتنا بڑا دوست کا رشتہ ہے نا، تو 100 میں سے 100% ہی دوستی میں سے سب نمبر اسی کے۔ ویری گڈ۔ دیکھیں آپ نے بہت اچھی بات کی ہے، دوستوں کے لیے تو جان ہی قربان ہوتی ہے۔ بالکل، دوست ہوتے ہیں جو مشکل میں کام آتے ہیں۔ بالکل، دیکھیں بھائی کا رشتہ بھی ہے، وہ بھی ایک مقدس رشتہ ہے، دوست کا بھی ایک مقدس رشتہ ہے، لیکن جو دوست ہوتا ہے وہ انسان خود سلیکٹ کرتا ہے۔ جو بھائی کا رشتہ ہوتا ہے، دوست نسلی ہونے چاہیے۔ ہاں، دوست نسلی واقعی ہونے چاہیے، وہ خود پہ انسان ڈیپینڈ کرتا ہے۔ فرسٹ آف آل میں آپ کو آج ایک اور چیز بتا دوں، اس پہ مجھے ایک حدیث یاد آ گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پوری دنیا خراب لگتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقت یا امتی۔ تو جب دوسرا آیا تو اس نے کہا کہ مجھے آدھی دنیا اچھی لگتی ہے، آدھی خراب لگتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقت یا امتی، تم نے بھی سچ کہا۔ جب تیسرا آیا تو اس نے کہا کہ مجھے پوری دنیا اچھی لگتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقت یا امتی۔ تو صحابہ کرام بیٹھے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے یا رسول اللہ آپ نے تینوں آدمی ہیں، تینوں کو ہی سچا کہہ دیا ہے، تو اس کی لاجک کیا ہے، کیا منطق ہے اس کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں،
جو پہلا آیا جس نے کہا کہ مجھے پوری دنیا خراب لگتی ہے وہ پورا صحیح نہیں ہے، پورا خراب ہے۔ جس نے کہا کہ مجھے آدھی دنیا اچھی لگتی ہے آدھی خراب لگتی ہے وہ آدھا صحیح ہے آدھا غلط ہے۔ جس نے کہا مجھے پوری دنیا صحیح لگتی ہے وہ خود صحیح ہے۔ تو فرسٹ آف آل بیٹا اگر آپ اچھے ہیں تو آپ کو زندگی میں لوگ ہی اچھے ملیں گے، تو اللہ کی رحمتیں ہی ہوں گی۔ اگر آپ دل سے کلیئر ہیں، آپ کے دل میں کوئی بغض نہیں ہے، کوئی پلاننگ نہیں ہے، کوئی سازش نہیں ہے، دیکھیں آپ کو لوگ بہت اچھے ملیں گے۔ تو میں آپ کا اچھا ہے نا، یہ تو انسان پہ خود ڈیپینڈ کرتا ہے نا، وہی بات ہے نا، یعنی کہ اگر آپ اچھے ہیں تو آپ کو دوست بھی اچھے ملیں گے، لوگ بھی زندگی میں اچھے ملیں گے۔ تو شکریہ، میں بار بار آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پیچھے والے جو کھڑے ہیں یہ دونوں ہنس دے تو میرے لیے کافی ہے، کیونکہ یہ بول نہیں سکتے۔ یہ سعودی عربیہ میں ان کے ایک دوست ہیں حذیفہ خان بلوچ۔ تو اچھا حذیفہ کے لیے کوئی پیغام بھیجنا چاہیں گے؟ شعر سنائے گا میرا بھائی؟ ہاں سنا دے یار اپنے دوست کے لیے کوئی چیز، کوئی پیغام دیکھنا چاہو، کیونکہ اس کو تو پوری دنیا دیکھے گی نا۔ جی ہاں سرائکی میں سنائیں گے، سرائکی میں سناؤ، فارسی میں سناؤ، عربک میں سناؤ۔ سنائیں گے، اچھا سنا، سرائکی مٹھڑی بولی۔ ہاں ٹھیک ہے۔ جی میں شاکرہ دسا بول وے اتھا لنگے جیڑا جان دا ہے، اتھا من کو مارن سوکھا نہیں، ہوے اتھا عرصے تیری لگن گال ہے۔ سدھرن دے، جی کوئی میں۔ وقت سوارن سوکھا نہیں، کوئی چیز وطن دی نہیں بھولدی، نہیں بھولدی، کوئی وقت بھی سارن سوکھا نہیں، ایک دیے حذیفہ سال وگو پردیس گزارن سوکھا نہیں۔ ویری گڈ، ماشاءاللہ یار، واقعی پردیس ہوتا ہے۔ پردیس ہوتا میں نے اکثر ٹک ٹاک میں دیکھا ہے، وہ آپ کو مس کر رہا ہوتا ہے۔ اس کی جتنی بھی ٹک ٹاکس کی ویڈیوز آتی ہیں وہ پرانی جو پاکستان کی بنائی گئی تھیں اس میں آپ شامل ہوتے ہیں، میں نے اکثر نوٹ کیا ہے۔ تو تھینک یو سو مچ، آپ نے اتنا ٹائم دیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے۔ آپ تینوں کی جو آپ کے جتنے دوست احباب ہیں سب سلامت رہیں، آپ کے بھائی آپ کے خاندان والے سب سلامت رہیں۔ تو بہت بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویورز الحمدللہ، میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ میری ویڈیو، میرے گاؤں کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ آج تو ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو پہ، تب تک کے لیے آپ اپنے اس بھائی کو اجازت دیں۔ پاکستان زندہ باد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔